ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بزرگ تھا۔ بہلول ایک بہت ہی بزرگ اور نیک انسان تھا، لیکن اس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی، تو وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا جیسا کہ وہ ایک پاگل ہو۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو کہ قرآن کی حافظہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ زبیدہ کے محل سے ہر وقت قرآن پڑھنے کی ہی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہارون رشید نے بہلول کو سلام کیا تو بہلول نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ جواب میں بہلول نے کہا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں محل عطا کرے۔ پھر ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت 1 دینار ہے۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے، تو اس نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی اور وہ آگے چلا گیا۔ اتنے میں زبیدہ جب بہلول کے سامنے سے گزری تو اس نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بھی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا کرے، تو بس اسی لیے بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا 1 دینار۔ چنانچہ زبیدہ نے اس کو 1 دینار دیا اور کہا کہ اب اللہ سے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے جنت میں گھر عطا کرے، اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ کا محل ہے اور اس کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری ہی بیوی کا محل ہے، تو کیوں نہ میں جا کر اس کو دیکھ لوں۔ اب میں جیسے ہی اندر داخل ہونے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں دروازے کے باہر کھڑے دربان مجھے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیوی کا محل ہے اور وہی اس میں جا سکتی ہیں، آپ اس میں نہیں جا سکتے۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ یہ وہی محل ہے جو کہ زبیدہ نے بہلول سے خریدا تھا۔ چنانچہ ہارون رشید صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہارون رشید دوبارہ دریا کے کنارے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہلول اسی طرح مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ دوبارہ ہارون رشید بہلول کو سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہوں؟ تو بہلول کہتا ہے کہ گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ کس کے لیے بنا رہے ہوں؟ تو بہلول وہی جواب دیتا ہے کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس کو اس کے بدلے میں جنت والا گھر عطا کرے۔ تو پھر ہارون رشید کہتا ہے کہ اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل تو اس کی قیمت آپ نے 1 دینار بتائی تھی، آج پوری بادشاہی، یہ دینا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو بہلول جواب میں کہتا ہے کہ کل جو سودا تھا وہ بغیر دیکھے تھا، آج کا جو سودا ہے وہ خواب میں دیکھنے کے بعد آئے ہوں تو اس وجہ سے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے، ہم نے آج تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مان لیا، اس لیے جنت ہمیں بڑی سستی مل گئی، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا اور وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔